फरजाना अली और आज एक बार फिर बात करूंगी अटक के इस पार की। अटक के इस पार यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की, कि जहां पे हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों में दहशतगर्दी के 5 बड़े वाक़यात हुए हैं, जिसमें अगर सवात को देखा जाए और कुरम को देखा जाए जो कि सरहद पार से हमला हुआ है, उसमें काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। इसके अलावा कोहाट है, जमरोद है और पेशावर का इलाका हयाताबाद है, जहाँ पे कि इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। अब ये दहशतगर्दी के ये वाक़यात कौन कर रहा है? सवात का अगर हम देखें तो वो तो ज़िम्मेदारी कल-अदम तंज़ीम ने कबूल भी कर ली है, लेकिन एक और वाक़या भी है जिसकी ज़िम्मेदारी कल-अदम तंज़ीम ने कबूल की है। वो क्या वाक़या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे और बीच में या हो रहे हैं और सिलसिला चल रहा है, तो यहाँ पे इसमें कोई डील हो गई है या डील नहीं हुई है, तो फिर क्या हुआ है, क्या बातें हुई हैं और किस नहज पे हैं। और फिर ये जो वाक़यात एक माह से मुसलसल हो रहे हैं, क्या कोई बैकडोर सिलसिला है, राब्ता है जिसके ज़रिए इन मामलात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और फिर हम अगर एक चीज़ और भी देखते हैं कि एक तरफ मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात के इस तरह के बयानात हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सवात के मेंबर कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद का 17 घंटे पहले उनके फेसबुक अकाउंट पर एक बयान या आप स्टेटमेंट कहें वो सामने आया है वीडियो। उसमें अगर हम देखें तो वो किसी और को प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम देते हुए दिखाई देते हैं और बताते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो रजीम चेंज की साजिश है और इसमें हमारे लोग शामिल नहीं हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है, ये सारा कुछ जानने की हम ने कोशिश की और मैंने बात की है मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से। और जो पहला मेरा सवाल था उनसे वो ये था कि ये जो सारा कुछ हो रहा है गुज़श्ता एक माह से और ख़ुसूसन 24 घंटे के जब हम मामलात देखते हैं, तो एक तरफ सीज़ फायर है, मुज़ाकरात की बात हो रही है और फिर हमले भी हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और क्या देख रहे हैं आप कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और फिर आपकी तरफ से क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए। तो उन्होंने हमें जो जवाब दिया वो ज़रा सुन लेते हैं पहले। सूबे में अमन की ज़िम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा एक मैंडेट में है और हम अपने मैंडेट पर अपनी इस ज़िम्मेदारी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे और ना ही किसी को, चाहे वो किसी भी नाम से, किसी भी तंजीम से, किसी भी मकसद के लिए इस तरह की जो गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस है उसके साथ हम किसी किस्म की रियायत कभी भी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने तालिबान से मुज़ाकरात की बात की, तो जून में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम सीज़ फायर करेंगे और सीज़ फायर जो है वो उस वक्त तक रहेगा जब तक किसी भी फरीक की तरफ से कोई बहुत बड़ी वायलेशन नहीं होती, खिलाफ वर्जी नहीं होती। लेकिन यकीनन पिछले एक महीने से तकरीबन मैं अंदाज़े के मुताबिक कई वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। बम धमाके भी हुए हैं, ब्लास्ट भी हुए हैं, लोगों को पते की कॉल्स भी आ रही हैं, धमकियाँ भी दी जा रही हैं और पुलिस पर और पाक फ़ौज पर हमले भी हो रहे हैं। कल जिस तरह कुरम के वाक़े की तरफ आपने इशारा किया, तिहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसमें अफ़गान सरज़मीन से फायरिंग की गई और हमारे फ़ौजियों को शहीद किया गया। स्वात में कल वाक़यात हुए। ये तमाम वाक़यात यकीनन सीज़ फायर पर और जंग बंदी पर जो है असरानंदाज हो रहे हैं, मनफी अंदाज में असरानंदाज हो रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फिर हमारे इदारे भी उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई करते हैं, जवाबी कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात के अमल का ताल्लुक़ है, वो मुज़ाकरात का अमल अभी भी चल रहा है और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चल रहा है कि ना तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसको तोड़ने की या उस अमल को रोकने की बात की है या उससे निकलने की बात की है, ना ही रियासत पाकिस्तान ने ऐसी बात की है। तो ये आपको पता है कि दुनिया में हमेशा जब भी इस तरह के कभी वाक़यात होते हैं तो जंगों में जंग भी चल रही होती है और मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल रहा होता है और वो मुज़ाकरात इसलिए होते हैं कि वो कोशिश ये की जाती है कि जंग बंद हो जाए। अब चूँकि कुछ अरसे तक जंग बंदी रही और अब ये मसाइल सर उठा रहे हैं या उठा चुके हैं, तो मुज़ाकरात ही के नतीजे में ये मामला हल होना है। इसीलिए जो एक जिसको कहते हैं कि बैकडोर तरीक़ाकार के तहत
یہ باتیں ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ایسکیلیشن ہوئی ہے، جو اضافہ آیا ہے، تیزی آئی ہے پرتشدد واقعات میں، یہ ختم ہو اور ان کا سدباب ہو۔ اس طرح کی جب صورتحال ہے، کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، کچھ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ ظاہر ہے پوچھنا چاہیے، اور اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے تو اس میں ہم نے پوچھا بیرسٹر محمد علی سیف سے، تو اس کا بھی انہوں نے کچھ یوں جواب دیا۔ ایک میڈیا میں بھی اور ہماری خاص طور پر اپوزیشن پارٹیاں ایک قسم کا منفی پروپیگنڈا کر رہی ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پاک فوج نے یا ریاست پاکستان نے طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے، کوئی خفیہ ڈیل کر کے ان کو خیبر پختونخوا میں آنے اور کارروائیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ میں اس طرح کے دعووں کی اور اس طرح کی جو بے بنیاد پروپیگنڈا ہے اس کی شدت سے سختی سے مذمت بھی کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سینسٹیو اور حساس معاملات میں اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کرنا یہ اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ ایک سنگین جرم ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے وقت میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں جب قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو انتشار میں مبتلا کر کے تقسیم کرنے کی جو کوشش کی جائے۔ دوسری بات، ایک اہم چیز میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، کسی قسم کی ڈیل طالبان کے ساتھ نہیں ہوئی، جنگ بندی کی بات ہوئی تھی جو دونوں طرف سے، ان کی طرف سے آفر تھی جو ہم نے قبول کی، اور جنگ بندی ہو گئی۔ اب جب ان کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں تو ہم بھی جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے، ہر طرح کی کارروائی کریں گے، قانونی کارروائی بھی ہوگی اور جارحانہ کارروائی بھی ہوگی، اور ہو بھی رہی ہے۔ جہاں تک اب اس پورے تناظر میں مذاکرات کا تعلق ہے تو مذاکرات ابھی ہو تو نہیں رہے ہیں، ابھی تک نہیں ہوئے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ رابطے بحال ہوں، ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کو بھی کہا جائے کہ آپ بھی اپنی طرف سے وائلنس کو اور تشدد کو ختم کریں، اور ہماری طرف سے بھی جوابی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ پروپیگنڈا کہ یہ شاید کوئی ڈیل ہے، ایک تو میں اس کی تردید کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں۔ پختونخوا حکومت کی طرف سے یا اگر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے اگر میں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا، یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو ان میں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے، تو پھر بیرسٹر محمد علی سیف کس حیثیت سے ان مذاکرات کا حصہ تھے، وہ کس کا نمائندہ تھے؟ یہ بھی ہم نے سوال کیا سیف صاحب سے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ تو ریاست کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ جیسے میں شاید کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں خیبر پختونخوا کے حکومت یا خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے یہ مذاکرات کروا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ریاست پاکستان کا ایک فیصلہ ہے اور ایک پالیسی ہے، اور وہ اکتوبر سے جاری ہے، اور اس سلسلے میں یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور مجھے ریاست پاکستان نے ذمہ داری دی ہے کہ میں ان کے بہاف پہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات کروں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہر کارروائی جو ہے وہ کالعدم تنظیم ہی کرتی ہے، یا اس سے جڑی ہوئی کچھ اور گروپس ہیں یا کرمنل، جو بار بار کا اشارہ دیا جاتا ہے کہ کچھ کرمنل گروپس ہیں وہ ان چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں تو وہ کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سوال تھا جو کہ ہم نے رکھا سیف صاحب کے سامنے، تو اس پر بھی انہوں نے ایک واضح موقف دیا، وہ آپ سن لیں ذرا۔ بالکل، تحریک طالبان پاکستان نے سوات کے واقعے کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان نے کرم ایجنسی میں آرمی پوسٹ پر جو فائرنگ کی ہے افغانستان سے، جس میں 3 ہمارے فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی ہے، اس کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ بالکل وہ ذمہ دار ہیں، اور ان کے خلاف جو اس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ہماری کارروائیاں جاری ہیں۔ کبھی بھی کوئی شخص، کوئی ادارہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں روکے گا اس بات سے کہ آپ کارروائی نہ کریں ان لوگوں کے خلاف جو اس طرح کے جرائم کے مرتکب ہیں۔ بات چیت کا میں پھر وہی کہوں گا کہ تحریک طالبان پاکستان اگر کارروائی کرے گی ہم جواب دیں گے، کوئی اور شخص اگر طالبان کے نام پہ کارروائی کرے گا تو بھی ہم جواب دیں گے۔ آخر میں یہ ضرور، چونکہ میں نے مراد سعید صاحب کا ذکر کیا، تو مراد سعید صاحب نے 17 گھنٹہ پہلے ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے سوال اٹھائے ہیں، اور یہ بھی وہ کہتے نظر آئے کہ یہ تو رجیم چینج والوں کے ایک قسم کا کام ہے کہ وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں تو خیبر پختونخوا کا چونکہ معاملہ ہے تو خیبر پختونخوا کو ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ کوئی جو یہ بات کر رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا وہ اصل میں پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔
ہماری نظروں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں حالات ٹھیک ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لوگوں سے پوچھو نا, تو سڑک پہ باڑ لگا ہے, اس کی باوجود کیسے ہو رہا ہے؟ افغانستان میں نمائندہ میں, میرے لوگ, صوبہ چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ان کی بجائے افغانستان میں جا کے کون ہمارے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے؟ کس طرح ریجیم چینج کے بعد ہمارے خون کا پھر سے سودا ہونے جا رہے ہیں؟ مراد سعید صاحب کے جو گلے شکوے ہیں اور ایک خاص طرف جو ہے اشارہ ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے اس اشارے کو بالکل رد کر دیا, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں. اب کیا پروپیگنڈا ہے, کون کر رہا ہے, آپ ہیں یا نہیں ہیں, آپ اس سارے عمل کا, جس کو مذاکرات کہہ رہے ہیں, جس کو ڈیل کہہ رہے ہیں, کچھ بھی آپ کہیں, اس کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو خیر ان دونوں انٹرویوز کو جو میں نے لگایا یا بیانات کو میں نے لگایا اس سے دیکھنے والوں کو یقیناً سمجھ آ گئے ہوں گے. بہرحال یہ ایک چھوٹی سی تصویر تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا پیش منظر کیا ہو سکتا ہے, اس کی یقیناً ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. فی الحال اتنا ہی, پھر کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے.